بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ بہت شور سن رہے تھے کہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے، تو ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کو کوئی سہولت مل جائے، کوئی ان کی رہائی کی خبر سامنے آ جائے۔ لیکن آج عدت کیس میں جو ان کی سزا معطل کرنے کی درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا گیا، اور دوسری طرف سے تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے تو حکومت سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اور دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ امریکی ایوان نمائندگان نے ایک قرارداد منظور کی ہے، اور اس قرارداد کے ذریعے پاکستان میں جو 8 فروری کے انتخابات ہیں ان میں بے قاعدگیوں کی تحقیقات کرنے کا مطالبہ کیا گیا، اور اس کے جواب میں آج وزیر خارجہ اور ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہم اس قرارداد کے مقابلے میں بھی ایک قرارداد لے کے آئیں گے۔ تو یہ جو امریکی قرارداد کے مقابلے میں ایک قرارداد آئے گی تو اس سے کیا مقصد حاصل ہو سکتا ہے، تو اس پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر اور سابق صوبائی وزیر جناب سینیٹر طاہر خلیل سندھو صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب شعیب شاہین صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے ممبر ہیں، اور اس کے علاوہ ہم تھوڑی دیر تک اس میں شامل گفتگو کریں گے جناب احمد بلال محبوب صاحب کو، جو سربراہ ہیں پل ڈیٹ کے۔ تو سندھو صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو آج عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی جو سزا معطل کرنے کی درخواست تھی اس کو مسترد کیا گیا، تو اس کے نتیجے میں اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات کے امکانات ختم نہیں ہو گئے؟ جی بہت شکریہ حامد امیر صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو چیپٹر ہوتا ہے ڈائلاگ کا وہ تو کبھی ختم نہیں ہوتا، جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے ان کو دعوت دی ہے۔ بٹ دا پرابلم از دیٹ کہ محبت اور مذاکرات دونوں شرطوں پہ نہیں کیے جاتے جی۔ یہ بہت ساری رکھ رہے کنڈیشنز۔ پہلے انہوں نے کمیٹی بنا دی، ان کے جو اپنا دوسرے سیکٹری تھے، 3 لوگوں کے یہ اپنا ڈی جی آئی سے اور اپنا چیف آف آرمی صاحب سے مذاکرات کریں گے۔ ان کا 50% کام ہو گیا، یہ مان گئے تھے، وہ نہیں مانے۔ مذاکرات ان کو پھر بھی سیاستدانوں سے کرنے پڑیں گے۔ ابھی بھی اگر یہ اچکزئی صاحب کو انہوں نے آگے لگایا کہ کامیابی ہو جائے تو پھر وہ سمجھے کہ پی ٹی آئی کامیاب ہوگی، نہ ہو تو پھر اچکزئی صاحب کے کھاتے میں پھٹ جائے گا۔ وہ عدالت کا کام ہے سر، عدالت نے جو بھی کیا ہے، ان کے دے ہیو دا چانس، دے کین اپروچ ٹو دا ہائی کورٹ، دے کین اپروچ ٹو دا سپریم کورٹ۔ لیکن مذاکرات کا جو رستہ سر وہ اس ڈائلیگ کے ٹیبل پہ آنا پڑے گا، ڈیفینیٹ آنا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی حل کو نہیں ہے۔ اچھا شعیب شاہین صاحب، ایک طرف محمود خان اچکزئی صاحب کے بارے میں ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو مینڈیٹ دے دیا کہ آپ جس کے ساتھ مرضی مذاکرات کریں، دوسری طرف عمر ایوب صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ جب تک خان صاحب رہا نہیں ہوتے ہم مذاکرات نہیں کریں گے، تو اصل پالیسی کیا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے کل والی گفتگو کا، جب شہباز شریف صاحب چل کے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آئیں جی مذاکرات کریں، اور اگر عمران خان صاحب کو کوئی مشکلات ہیں تو ہم ان کے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں۔ جب انہوں نے گئے اور انہوں نے وہ بات کی تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا، جہاں تک محمود اچکزئی صاحب کی بات ہے، ظاہر ہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہماری 6 رکنی جماعتی اتحاد ہے اور اس کے وہ سربراہ ہیں، عمران خان صاحب سے ڈائریکٹ میری موجودگی میں میڈیا نے سوال کیا، انہوں نے کہا جی اگر کوئی پروپوزل آئے گی، اب کہتے ہیں مسلم لیگ نون سے ہم کیا بات کریں گے، کوئی موسم کے اوپر بات کریں گے؟ بھائی سمپل سی بات ہے، ہمارا مینڈیٹ انہوں نے چرایا ہے، انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے ہمارے مینڈیٹ کے اوپر، عوام کے ووٹ کے اوپر چوری کی ہے، تو ان سے بات اس وقت ہوگی جب وہ مینڈیٹ واپس کریں گے، مگر جب کوئی پروپوزل آئے گی ہم اس وقت گفتگو کریں گے یا سوچیں گے کہ کیا بات ہے۔ اگر انہوں نے کوئی پروپوزل دینی ہوتی یا یہ سنجیدہ ہوتے، کیونکہ یہ مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے، یہ ہو بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ مذاکرات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی سیٹیں چھوڑیں گے۔ مذاکرات کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ ہمارا مینڈیٹ واپس کریں یا کوئی جوڈیشل کمیشن بنائیں، یا اور فگر جو ہے عمر ایوب صاحب نے دیا کہ ہمیں 180 سیٹیں واپس کریں، تو ظاہر بنتا تو ہے 180 ہمارے پاس سیٹیں ہیں، میں آپ کے سامنے جیت کے بیٹھا ہوا ہوں 1,05,000 ووٹ لے کے، اسلام آباد کی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ مجھے ملے ہیں، 1,05,000 ووٹ لے کے میں باہر بیٹھا ہوں، جس نے 50,000 ووٹ نہیں لیا وہ اندر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ یعنی بدماشی اور بےایمانی جو کچھ کی ہے، یہ وہ میڈیا ہاؤسز ہیں جو آپ کے 100% یہاں اسلام آباد میں ہیں، پورا انٹرنیشنل میڈیا سارا دن میرے ساتھ رہا۔ ان کو کہیں کسی ایک یونین کونسل کا رزلٹ لے آئیں جس میں کہیں فارم 45 کے مطابق یہ جیتے ہوئے ہیں، میں اپنی سیٹ چھوڑ دوں گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ جس دن یہ کوئی حلقے کھلتے ہیں، جس دن کوئی جوڈیشل کمیشن بنتا ہے، یا جس دن کوئی سنجیدہ مذاکرات کی بات ہوگی، تو آپ کو عوام کا حق تو واپس کرنا پڑے گا، کیونکہ عوام کا حق کے حکمرانی ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ زبردستی اسٹیبلشمنٹ کے زور پہ ریٹرننگ کرپٹ بیوروکریسی کو، ریٹرننگ آفیسر کو استعمال کر کے، الیکشن کمیشن کو استعمال کر کے آپ اوپر سے آ کر کے زبردستی بیٹھ جائیں اور یہ ثابت کریں کہ جناب اب آپ جاؤ، اب آئیں جی ہماری شرط پہ مذاکرات ہو گئے۔ کس بات کی آپ کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ جب تک آپ کی 180 سیٹیں واپس نہیں آتی اس وقت تک عمران خان صاحب رہا نہیں ہوں گے؟
نہیں، عمران خان صاحب انشاءاللہ رہا ہوگا، ہمیں آزاد عدلیہ سے امیدیں ہیں، انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے کہ وہ ضرور باہر آئیں گے۔ باقی یہ کٹ پتلی ہیں، ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ بتائیں حسن اقبال کیا کہتا ہے جی 5 سال تک وہ جیل میں رہیں گے، وہ تم چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ہو یا چیف جسٹس آف پاکستان ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ رانا ثناء اللہ کہتا ہے ادھر ادھر سے کوئی کیس پکڑیں گے ہم ڈال دیں گے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس ملک کو بے آئین کرنا ہے، اس ملک کو انڈکلیئرڈ مارشل لا کے حوالے کرنا ہے، اگر اس ملک میں آئین اور قانون کا مذاق اور تماشا اڑانا ہے، اگر اس ملک میں جمہوریت کو ایک ڈرامہ اور ڈھونک بنانا ہے، تو پھر ٹھیک ہے جو چاہیں کر رہے ہیں زبردستی پہ، لیکن اگر آپ کو اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے، انصاف کے نظام کے بنیاد پر آپ نے معاشرے اور ملک کو چلانا ہے، تو جمہوریت کو اگر مطلب عوام کے فیصلوں کو اگر مینڈیٹ کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے، تو پھر آپ کو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس سے ملک آگے نہیں جائے گا، ملک پیچھے ہی جائے گا۔ اچھا طاہر صاحب، یہ جو آج عدت کیس میں فیصلہ آیا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ فیصلہ جو ہے اس کے بارے میں بہت سے قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ جب یہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہوگا تو پھر اس کو برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا؟ ایز اے لائر سر میں ذاتی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ مطلب ہائی کورٹ میں جب ان کی یہ جس بھی میرٹ پہ یہ جاتے ہیں، چونکہ میں آئی ایم ناٹ دا اسٹوڈنٹ آف اسلامک ہسٹری، تو میں اس کے بارے میں زیادہ کھل کے بات بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ ایک بات ہے کہ جب یہ ہائی کورٹ میں جائے گی پھر وہاں پہ جائے، کیونکہ ہائی کورٹ آج کل بڑے ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بڑا ایکسٹرا آرڈنری ان کو ریلیف دے رہی ہے، جس چیز سے پہ یہ عدم اعتماد کرتے تھے وہ سب سے زیادہ ان کو ریلیف دے رہے ہیں آج کل۔ عامر فاروق صاحب، جی عامر فاروق صاحب، تو یہ بڑے خوش ہیں ان سے، اور جو بھی کیس جاتا ہے ان کا، تو اب پتہ نہیں یہ کب جاتے ہیں کب نہیں جانا، چونکہ فیصلہ تو لکھا گیا 10 صفحات کا سیشن جج صاحب نے، لیکن ابھی پتہ چلے گا وہاں پہ جا کے واٹ آر دیئر گراؤنڈز اور واٹ۔ لیکن میں سر اس میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، یہ بڑا یہ کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے جس پہ مجھے ایک منٹ ذرا سن لیتے ہیں کہ عمر ایوب صاحب نے اس فیصلے کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اس کیس میں کسی قسم کا کوئی پیچیدگی ہے ہی نہیں، اور یہ کیس ایک خاوند اور بیوی کے درمیان ہے، اس کو پولیٹیسائز کیا گیا، اس کو ویپنائز کیا گیا، اور سزا آج معطل نہیں ہوئی۔ اس کو ہم لوگ انشاءاللہ تعالی ہائی کورٹ میں اپنے وکلاء کے ذریعے فل فور چیلنج کریں گے، اور یہ بھی میں کہتا چلوں انشاءاللہ تعالی ہماری تحریک اور تیزی سے چلے گی آگے، اور ہم لوگ ہر جگہ مظاہرہ کریں گے۔ اچھا، اب اس میں میں شامل گفتگو کرتا ہوں احمد بلال محبوب صاحب کو۔ السلام علیکم احمد بلال محبوب صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو آج فیصلہ آیا ہے ایک جس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی نے اپنے خلاف جو عدت کیس میں فیصلہ تھا اس کو مسترد کرنے کی درخواست کی تھی، لیکن ان کی درخواست جو ہے وہ قبول نہیں کی گئی، تو اب عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں ہم اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہائی کورٹ سے ریلیف مل جائے گا آسانی سے؟ بہت شکریہ عابد میر صاحب۔ مجھے یہ تو پتہ نہیں ہے کہ ہائی کورٹ سے ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر جو اپیل ہے وہ تو عمران خان صاحب کے ہی وکلاء کریں گے، تحریک انصاف کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ جب ایک عدالت میں اس قسم کے حالات میں ایک اپیل اوور ٹرن ہو جاتی ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ دوسری عدالت میں جا کے اس کو ذرا مشکل ہی ہوتی ہے کنونس کرنے کے لیے، تو لیکن بہرحال اس کو چیلنج کریں گے وہ، اور اس میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے کیونکہ تعطیلات کا بھی معاملہ ہے اور اس میں کچھ وقت لگے گا۔ تو یہ امید تو بڑی تھی کہ اگر آج یہ اپیل منظور ہو جاتی تو ان کو کم از کم یہ اس کے بعد کوئی ایسا فیصلہ باقی نہ بچتا جس کی وجہ سے انہیں اندر رکھا جاتا، لیکن اس کی وجہ سے بڑا کمپلیکیٹ ہو گیا معاملہ کہ اب ان کو فی الحال تو جیل کے اندر ہی رکھا جائے گا کیونکہ ان کی سزا معطل نہیں ہوئی۔ اچھا، آپ کا اس میں شعیب شاہین صاحب کیا خیال ہے کہ اب بڑا اہم نقطہ ہے احمد بلال محبوب صاحب کا کہ عدالت کی چھٹیاں بھی آ رہی ہیں، تو معاملہ جو ہے وہ کافی طوالت اختیار کرے گا۔ دیکھیں یہ ہے ضمانت کا کیس، یعنی جو سزا معطلی ہے تقریباً ضمانت کا کیس ہی ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد تو فوری طور پر یہ لگ جائے گا، جس دن جمع ہوگا اگلے دن لگ جائے گا۔ اب اس کو عام طور پر چھٹیوں میں بھی جو ضمانت کے معاملات ہیں وہ چلتے ہیں۔ دوسرا 8 جولائی کو فائنل ہیئرنگ بھی اس کی لگی ہوئی ہے اس اپیل کی۔ اب اگر اپیل ایکسیپٹ ہو گئی تو پھر تو یہ جو انٹرم آرڈر ہے یا یہ جو شارٹ آرڈر ہے یہ ویسے ہی مرج ہو جائے گا، اس میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کیس زیادہ عرصے کے لیے چل نہیں پائے گا اس کی، کیونکہ میں معذرت کے ساتھ افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا مخالف اتنا چھوٹا ہے، اتنا مین قسم کی حرکتیں کر رہا ہے کہ میاں بیوی کے ایک
پاک شرعی رشتے کے اندر رکھنا ڈال کے اس طرح کے مقدمے بنا رہا ہے. بھائی آپ نے اگر 203 مقدمات ہمارے خلاف بنا ہی دیے ہیں تو 204 بنا لیتے اگر آپ نے جعلی یہ سزا جس قانون کے تحت دی گئی ہے جو سیکشن ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ میاں یا بیوی کوئی کسی کو دھوکہ دے، وہ ایکچولی میاں نہ ہو، کہے جی میں اس کا میاں ہوں، یا بیوی ہے جو اس کی بیوی ہو نہ لیکن وہ اس کو دھوکہ دے کہے جی میں یا اس کو تو دھوکہ ہوں. بیوی خاوند کے خلاف کرے گی یا خاوند بیوی کے خلاف. یہ بات ہوتی ہے. اب دونوں نے کس کو دھوکہ دیا ہے مجھے یہ بتا دیں، دھوکہ کس کو دیا ہے؟ ایک دوسرے کو. یہ ہے پرچہ، یہ ایک دوسرے کو دھوکہ دیا ہے. اور خاور ملکہ جو 6 سال تعریفیں کرتا رہا اور گھر بیٹھا رہا، جب اس کو پہلے کڈنیپ کیا، اس کے بعد اس کو پرچے ڈالے اور مشکوک انداز میں اس کی ضمانت کرائی گئی، اگلے دن آتا ہے آ کر کے مقدمہ کرتا ہے. بات یہ ہے کہ اس طریقے سے اس طرح کی حرکتیں کر کے ہم پہلے ہی پاکستان کو بدنام کر چکے ہیں. اس طرح کی حرکتیں کر کے پاکستان کا امیج خراب نہ کریں. سندھو صاحب، یہ اس طرح کے جو پرچے درج ہو رہے ہیں اور مقدمات ہیں اور اس میں جج سزائیں بھی سنا رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ ہم ایک رجحان جو ہے اس کو فروغ دے رہے ہیں کہ پہلے تو اگر عوام دیکھیں گے کہ یہ سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کے پرچے درج کراتے ہیں، کل کو لوگ خود بھی ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کے پرچے درج کروائیں گے اور مذہبی بنیادوں پر بھی اس طرح کے پرچے درج کروائے جاتے ہیں. جی حامد میر صاحب، یہ بڑا ڈیفینیٹلی یہ بڑا خطرناک رجحان ہے اور یہ بڑھے گا جس طرح آپ نے فرمایا. یہ بلکہ ورسٹ ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ، چونکہ آج کل ہم جو بھی دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ اور جو بہت سارے لوگ ہیں جن کے جیسے لوگوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، یہ کرے گا، یہ بہت زیادہ ہم ورسٹ ہو رہے ہیں اس حوالے سے. اس میں سوسائٹی جو ہوتی ہے وہ کثافت زیادہ پھر ہو جاتی ہے، ماحول پورے کا پورا گدلا ہو جاتا ہے. لیکن میں دوبارہ یہ پھر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خاور بانی کا اس کے اپنے ہسبینڈ سابقہ ہسبینڈ نے کیس اس پہ دائر کی ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، کیا اس کو بھی شاید نہ؟ یہ آپ کی بات درست ہے، لیکن اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور یہ عام آدمی کا سوال ہے کہ یہ خاور مانیکا صاحب ہیں جی، جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور اس وقت ان کی سابقہ بیگم صاحبہ جب خاتون اول تھیں تو اس وقت انہوں نے یہ اس طرح کا کوئی کیس کیوں نہیں کیا؟ اور اس وقت انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا اور اس میں جو الفاظ استعمال کیے تھے اپنی سابقہ بیوی کی تعریف میں، اس کو کہتے ہیں زمین و آسمان کے کلابے ملانا. لیکن جیسے عمران خان صاحب حکومت سے گئے تو خاور مانیکا صاحب کو اچانک یاد آیا کہ اوہ ہو، میرے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو گئی ہے. یہ تو حامد میر صاحب ابھی اس کا جو بیٹر آنسر ہے وہی کر سکتے ہیں خاور مانیکا صاحب. لیکن میں ذاتی طور پہ جو میں فیل کرتا ہوں ایز اے لائر آف سپریم کورٹ اور جو بھی میں محسوس کر رہا ہوں کہ جو آپ نے بات کی ہے مجھے وہ زیادہ اپیل کر رہی ہے کہ یہ ٹرینڈ بڑا خطرناک ہے. یہ اگر اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ اگر آپ ایک دوسرے کے خلاف درج کروائیں گے تو کل کو پاکستان کا عام آدمی جو ہے وہ بھی اس طرح کے کیسز درج کروائے گا اور کروا رہے ہیں. بلکہ اب تو کیس درج کرانے کی نوبت ہی نہیں آتی، وہ خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں گلی محلے میں، سڑک پہ. اچھا، اب ایک اور معاملہ ہے جی کہ آج جو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور جو وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد کے بارے میں کچھ کہا ہے. ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. گورنمنٹ کی پرائم منسٹر صاحب کی اجازت کے ساتھ یہ انٹینشن ہے کہ ہم اس ریزولوشن کے مقابلے میں ایک ریزولوشن لائیں گے. We must show our sovereignty. اس کی ڈرافٹ ریزولوشن تیار ہے، اپوزیشن کا ساتھ شیئر ہوگی. And I would request that we must come in unity with a clear resolution against or in response to the US resolution. اچھا، احمد بلال محبوب صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ یو ایس ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز ایوان نمائندگان، اس کی قرارداد ہے جس کے حق میں 368 ووٹ آئے ہیں اور مخالفت میں صرف 7 ووٹ آئے ہیں. تو اس کے مقابلے پہ پاکستان کی پارلیمنٹ سے اگر ایک قرارداد منظور کروائی جاتی ہے تو کیا اس کے اثرات کم ہو جائیں گے؟ امریکی ایوان نمائندگان کی جو قرارداد ہے اس کے اثرات میں کوئی کمی ہوگی، کوئی توڑ نکلے گا اس کا؟ حامد میر صاحب، اصولی طور پہ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ کانگریس کی پاس کی ہوئی ایک قرارداد کو آپ اپنی پارلیمنٹ کے ذریعے سے اس کا جواب دیں یا اس کے بارے میں ایک جوابی قرارداد پاس کروائیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس قرارداد میں جو بات کہی گئی ہے وہ بات تو پاکستان کے اندر بھی بہت سی پولیٹیکل پارٹیاں اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں، یعنی یہ کہ یہ انتخابات کا جو کریڈیبلٹی ہے وہ مشکوک ہے اور اس کے لیے آپ کو اس کی تحقیقات کروانی چاہیے یا ان سوالوں کا جواب دینا چاہیے جس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں. تو زیادہ بہتر تو ریکورس یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو ایڈریس کریں جن کے بنیاد پہ قرارداد پیش ہوئی اور پاس ہوئی ہے. اگر آپ اس کے مقابلے میں، مجھے نہیں پتہ قرارداد میں کیا کہیں گے، لیکن اگر کوئی ایسی
ऐसी बात आप कह देते हैं जिसके नतीजे में लोगों की तसल्ली हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका जो आखिरी नुक्ता है, छठा नुक्ता, जिस पे वो कह रहे हैं कि इसकी एक तहकीकात करवाई जाए कि इंतखाबात के अंदर कोई धांधली नहीं हुई और कोई रिगिंग नहीं हुई, तो उसका जवाब तो आप इलेक्शन कमीशन या किसी ऐसे ज़रिए से दे सकते हैं कि इस इलेक्शन में वाकई कोई धांधली हुई। लेकिन इस मुल्क की तकरीबन तमाम सियासी जमातें ये बात कह रही हैं और अभी तक इलेक्शन कमीशन इस बात की तसल्ली नहीं करवा सका, जवाबात नहीं दे सका कि वो क्यों इंतखाबात के नताइज ताख़ीर से जारी किए गए, क्यों रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम ने काम नहीं किया, क्यों उन्होंने बर वक्त फॉर्म 45 को अपलोड नहीं किया। उससे जो शकूक व शुबात पैदा हुए हैं वो तो यहाँ पे लोकल है ना। वो अमरीकी अगर कांग्रेस की करारदाद ना भी पास करती तो भी ये शकूक मौजूद रहते, लेकिन अब मेरा ख्याल में चूँकि अमरीकी कांग्रेस के करारदाद पास कर चुकी है तो फिर हमारी कांग्रेस पार्लियामेंट से भी उम्मीद ये होगी कि 90% लोग इसकी हमायत करें। क्या हमारी पार्लियामेंट ये कर पाएगी, हमारी कौमी असम्बली? अगर आपकी अपोजिशन आपका साथ जो ज़ाहिर है कि नहीं देगी तो ये बड़ी कमज़ोर करारदाद होगी जो हमारे यहाँ से पास होगी। शुएब शाहीन साहब, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो 8 फरवरी के इलेक्शन की कोई तहकीकात करता है तो आपको काबिल कबूल होगी? मुजरिम अपने जुर्म पे पर्दा डालेगा, वो क्या कहेगा कि मैंने जुर्म किया है, तो फिर क्या इसकी- इनके ऊपर आर्टिकल 6 नहीं लगेगा? फिर इसकी तहकीकात कौन करेगा? जुडिशल कमीशन के बगैर आप इनकी तहकीकात करा ही नहीं सकते। मुझे जुडिशल बताएं, कमीशन मैं सुप्रीम कोर्ट बनाएगा या हाई सुप्रीम कोर्ट? बनाएगा? देखिए, हाई कोर्ट भी बना सकता है, मगर हाई कोर्ट की लिमिटेड जुरिस्डिक्शन होती है। सुप्रीम कोर्ट ही का जो कमीशन है वो ही बनाएगा और उससे ही असरटेन होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, ये पाकिस्तान के वाहिद हल्का है। मैं 10 तारीख को इलेक्शन कमीशन के पास गया, 11 तारीख को केस फिक्स हुआ और सुबह सवेरे उन्होंने मुझे स्टे दे दिया। कंसोलिडेशन प्रोसेस इज सस्पेंडेड, यानी वोटों की गिनती रोक दी जाए, यानी फॉर्म 47, 48, 49 आगे ना बनाया जाए। मैं जाता हूँ आरओ के पास जिस दिन कंसोलिडेशन होनी थी, उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमें इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, रिटर्न आर्डर जारी किया, कंसोलिडेशन प्रोसेस इज पोस्टपोन। ये 11 फरवरी की बात है, 11 को नोटिफिकेशन हो जाता है। फिर मैं जब भागम भाग जाता हूं कि जनाब आपने तो अभी कंसोलिडेशन की नहीं, नोटिफिकेशन कैसे कर दिया इलेक्शन कमीशन ने? वो फिर बैक डेटेड 12 तारीख का सर्टिफाइड कॉपी दी है, 12 तारीख को जी हम कंसोलिडेशन कर लेते हैं, ये रिजल्ट दे दिया। यानी कंसोलिडेशन की है 12 को, 11 को मेरा नोटिफिकेशन कर दिया। हम लोग घूम रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, सारे हम फॉर्म 45 लेकर घूम रहे हैं, लाखों की तादाद में हम लोग लीड से जीते हुए हैं। कोई 70,000, कोई 50,000, कोई 55,000, कोई 80,000, कोई 1 लाख। सलमान अकरम राजा वाला तो 1 लाख की ज़्यादा से लीड है। लेकिन देखें, इस तरीके से आप ईवान नुमाइंदगान को, ठीक है जी, इनमें जुर्रत है जो कहते थे कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। शहबाज शरीफ के अल्फाज थे, ख्वाजा आसिफ के अल्फाज थे कि अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है। उन्होंने भी आपकी शक्लें देख के ये रेजोल्यूशन पास की है। मुझे ये बताएं, किसी भी मुल्क के हुकूमत की लेजिटिमेसी जब तक ना हो उसके ऊपर कौन ट्रस्ट करेगा? मैं ये सवाल मेरा ये है कि चले जुडिशल कमीशन भी बन गया, जुडिशल कमीशन ने ये कह दिया जी कि इरेगुलरिटी हुई है, फिर क्या होगा? देखें, जुडिशल, आप ये तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल को नहीं चलने दे रहे, आपने देखा नहीं है? यही तो मेरा सवाल है आपसे कि इलेक्शन अगर वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल को नहीं चलने दे रहे तो जुडिशल कमीशन ने अगर आपके हक में फैसला दे भी दिया तो क्या होगा? तो बात यह है कि फिर इनके पास क्या अखलाकी, आईनी, कानूनी जवाब है कि हुकूमत में बैठ सके? अच्छा, एक मुझे सवाल, एक सवाल उठाया ना, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के होते हुए इन्होंने ऑर्डिनेंस पास करके कहा कि हैंड पिक्ड हम रिटायर्ड जजेस को लगा देंगे। हमारे जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस लग गए। ये भागम भाग चले गए, जो खुद मुजरिम है इलेक्शन कमीशन, उसके पास चले गए, जनाब हमें बचाएं, ये हमसे फॉर्म 45 मांग रहे हैं। उन्होंने बगैर सोचे, बगैर कोई रीज़न लिखे ऑर्डर कर दिया कि जी ट्रांसफ़र कर दें, जिससे शकूर प्राचा साहब के हवाले कर दिया जाए। प्राचा साहब वही हैं जो अरशद शरीफ मरहूम के लिए भी उन्होंने उसको लेकर आए थे। बात यह है कि आपके पास एक ही रिटायर्ड जज बैठा हुआ अब है आपने एक जिससे सवाल अपनी उठाया, मर्जी का सवाल उठाया ना आपने, ये बताएं जी, वो कह रहे हैं जी शुएब शाहीन साहब कि आपके पास क्या मॉरल अथॉरिटी है, आपकी लेजिटिमेसी जो है उसको इंटरनेशनल लेवल पे चैलेंज किया जा रहा है, तो आपकी जो हुकूमत है इसके जो आलमी मालियाती इदारों के साथ मामलात हैं, क्या वो डामाडोल नहीं रहेंगे? आपकी इजाज़त के साथ हामिद मीर साहब, एक तो पहले जो अमेरिका की जो उन्होंने करारदाद पास की है, मैं हैरान हूँ शुएब शाहीन साहब और इनकी जमात पे कि जब डोनाल्ड डू वाला प्रॉब्लम था तो ये कहते थे जी पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत है।
انٹرنیشنل جو لا، میں انٹرنیشنل لا کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے جنیوا سے اس میں ڈپلوما کیا ہے، وہ کسی طریقے سے بھی اس قسم کی قرارداد پاس نہیں کر سکتے. مبصرین کر سکتے ہیں جو یہاں پہ الیکشن دیکھنے آتے ہیں، اور یہ بڑا غلط کام ہے. ہم پاکستان ایک ساورن ملک ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دینا. انہوں نے پرسوں مائنورٹیز کے حق میں قرارداد ہوئی، اعظم عزیز طارق صاحب نے پیش کی، پی ٹی آئی نے اس کی کہا کہ نہیں ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. شہری رحمان نے سینٹ میں پیش کی، میں بھی ادھر تھا، انہوں نے ادھر بھی اس کی مخالفت کر دی. تو اگر اس حد تک یہ جا رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ شعیب شہین صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا اخلاقی، کس کورٹ نے یہ ثابت کیا ہے. اور آئین کا آرٹیکل 219 کیا کہتا ہے؟ آئین کا آرٹیکل 219 کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے اس نے بنانے ہیں یہ جو جتنے بھی ہیں الیکشن ٹرائیبونلز. اور میں انتہائی احترام کے ساتھ میں سمجھتا ہوں اس پہ بھی تجاوز کیا گیا ہائی کورٹ میں کہ الیکشن کمیشن کی اس بات کو، اس کا جو 219 سب آرٹیکل 3 جو ہے اس میں لکھا ہے کہ وہ ٹرائیبونلز بنائیں گے. اور ایسی، اور جب اگر کوئی عدالت حامد میر صاحب ثابت کر دیتی ہے، ان کے سامنے کوئی چیز آ جاتی ہے، پھر ایسے جب شور مچاتے رہیں گے، ان کا اپنا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں، دوسروں کا بھی کر رہے ہیں، اس طرح سے ان کو کچھ نہیں ملے گا. ہاں اگر ان کے پاس ساری کوجنٹ ایویڈنس ہے، عدالت میں جائیں، ٹرائبونلز بنے ہیں، وہاں پہ جا کرے گا. یہ وہ کام کر رہے ہیں کہ طلاق ابھی مطلب شادی ہوئی نہیں، طلاق پہلے ہو گئی ہے. یہ اس قسم کے کہ ہم پہلے جیت گئے، اس طرح سے نہیں ہوگا. ان کو کمپیٹنٹ کورٹ میں جانا پڑے گا. اور شعیب شہین کے ساتھ میں ان سے تھوڑی لبرٹی لے لیتا ہوں، ایک لائٹر نوٹ پہ. یہ فارم 47 کی بات کرتے ہیں، ان کا حلقہ بھی 47 ہے، این 47 تھا. تو میں پرسوں بھی ایک جگہ پہ ان سے بات کر رہا تھا، جب تک کوئی کمپیٹنٹ کورٹ جو ہے وہ ثابت نہیں کرتی تب تک یہ کس طرح سے ان باتوں سے غریب لوگ مانیں گے. اور نمبر 2 جب اندھا دھند پڑی تھی اپنا ڈسکا میں اور سارے آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا تھا، اس وقت تو یہ کیوں خاموش رہے تھے؟ دیکھیں کمپیٹنٹ کورٹ کو بنایا الیکشن کمیشن نے ود دی کنسلٹیشن آف چیف جسٹس، ٹھیک ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں. مجھے بتا دیں ایک ریزن، آپ موجود تھے بلکہ، ایک ریزن جج نے پوچھا بتا دیں ٹرانسفر کرنے کی، ایک گڈ ریزن بتا دیں. کوئی جواب نہیں تھا سوائے وہ انجم وکیل خان صاحب تو بار بار معافی مانگ رہے تھے. معافی مانگ رہے تھے. جی میں معافی مانگتا ہوں، یہ لیگل بات ہے، میں اس کا جواب نہیں دے آپ نے سکتا. نیپوٹزم کا الزام لگایا، بتائیں نیپوٹزم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ایک لیگل ٹرم ہے. انہوں نے کہا باعث کیا ہے، انہوں نے کہا یہ بھی لیگل ٹرم ہے. انہوں نے کہا ٹرانسفر کی کوئی اردو میں، کوئی پنجابی میں کوئی ایک وجہ بتا دو. وہ کہتے ہیں ہم تو ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے. تو بھائی کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے فارم مانگ لیے، انہوں نے ایفیڈیوٹ مانگ لیے. اگر آپ ٹریبونل کو بھی نہیں چلنے دیتے، آپ آرڈیننس کس لیے لائے ہیں مجھے بتا دیں. اگر آپ ٹریبونل ڈیولی نوٹیفائڈ ہیں، جو کام کر رہے ہیں، آپ کو آرڈیننس لانے کی ضرورت کیا تھی؟ یعنی اس لیے کہ ہینڈ پک ججز کو لائیں اور ان کی مرضی سے جا کر کے فراڈ کروائیں. اگر آپ نے اس ملک کا تماشا بنانا ہے، یہ 2 سال 4 سال یا 1 سال 1.5 سال کی حکومت کی بات نہیں ہے. آپ نے فار آل دی ٹائم ٹو کم آپ نے اپنے ملک کی ساکھ کو جتنا نقصان پہنچایا ہے، یہ کبھی بھی آپ کے اوپر یہ ٹرسٹ جو ہے، یہ داغ جو ہے، یہ واپس یہ دھونے کے لیے آپ کو بہت ٹائم لگے گا. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. احمد بلال محبوب صاحب، سوال جو ہے وہ میں نے پہلے بھی اٹھایا ہے، وہی سوال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ فرض کریں کہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ 8 فروری کے انتخابات میں بے قاعدگیوں کی تحقیقات کے لیے کوئی کمیشن بنا دیتی ہے، اور پھر کمیشن جو ہے وہ انکوائری کرتا ہے، اور اس کے بعد کمیشن کہتا ہے ہاں جی کچھ حلقوں میں یا کافی حلقوں میں irregularity ہوئی ہے، بے قاعدگی ہوئی ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کیا اس کے نتیجے میں جو ہے وہ حکومت تبدیل ہو جائے گی یا کچھ بھی نہیں ہوگا؟ حامد میر صاحب، میرے خیال میں اگر کچھ ہونا ہے تو اس کی صورت یا تو ٹرائیبیونل ہے جس کے اوپر پی ٹی آئی کو اعتماد نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ 2013 کے انتخابات کے اوپر اعتراضات جب ہوئے تھے تو انہوں نے ایک خاص بل پاس کیا تھا پارلیمنٹ کے اندر، جس کے تحت ایک کمیشن فار انکوائری بنا تھا، جو اس وقت سرونگ چیف جسٹس آف پاکستان تھے ان کی سربراہی میں. اور اسی قسم کا میرے خیال میں ایک قانون، ناصر الملک صاحب، تو ان کو چاہیے یہ کہ اسی طرح کا ایک کمیشن کے اوپر اتفاق کا رائے پیدا کریں. جو بات چیت ہونی ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، وہ اصل میں اس چیز پہ ہونی چاہیے کہ کیا وہ کمیشن بنانے کے لیے تیار ہیں، وہ کمیشن با اختیار ہو، اور اسی ایکٹ کے اندر یہ بات لکھی وہ ہو کہ اگر کمیشن یہ فیصلہ دے دے گا کہ یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے تو حکومت مستعفی ہو جائے گی اور اس کو نتیجے میں نیا انتخابات کرائے جائیں گے. یہ بات اتفاق کے رائے سے اگر ایک بل میں ہوگی تو پھر ہی کوئی بریک تھرو ہو پائے گا، ورنہ میرا نہیں خیال کہ عدالت کے قائم کردہ کسی کمیشن کے ذریعے سے یہ حکومت تحلیل ہو سکتی ہے. فائنڈنگ آ بھی جائے، میرے خیال میں ایسا نہیں ہو سکتا. میں ماہر قانون نہیں ہوں، یہ ماہرین قانون ہیں، یہ بتا سکتے ہیں، لیکن صحیح راستہ وہی ہے جو 2013 کے بعد ایک کمیشن بنانے کے لیے اختیار کیا گیا تھا.
لیکن وہ اگر آپ کو یاد ہو تو اس کمیشن کے سامنے میں بھی پیش ہوا تھا, میرے سے بھی پوچھا گیا کہ جی آپ نے اپنے ٹی وی پروگرام میں دھاندلی کی جو تفصیلات پیش کی ہیں, جو آپ نے ایویڈنس پیش کیا ہے, تو وہ کہاں کہاں سے آئی. اور پھر وکیلوں نے مجھ سے پوچھا کہ سورس بھی بتائیں. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ کسی صحافی سے اس کا سورس نہیں پوچھ سکتے. پھر رپورٹ بھی آ گئی لیکن ہوا تو کچھ بھی نہیں تھا. تو شعیب شاہین صاحب, جوڈیشل کمیشن سے کیا آپ ہوا جی, ہوا کیوں نہیں, مقصد حاصل کر پائیں گے؟ دیکھیں, مقصد تو ہمارا حاصل اس لیے ہو جائے گا کہ بات یہ ہے کہ وہ فائنڈنگز آنے کے بعد کم سے کم وہ فائنڈنگز ایک تو انٹرنیشنل لیول پہ, نیشنل لیول پہ, اور آپ ان کو بنیاد بنا کر آپ ٹریبونل سے فائنل ججمنٹ لے سکتے ہیں انٹل اینڈ انلیس کہ جیسے محبوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس بل میں ہی ناٹ ویسٹیننگ اینی تھنگ کنٹین ان اینی ادر لا فار دا ٹائم بینگ لکھ کے یہ کریں کہ اگر جو فائنڈنگز آئے گی جس حلقے کے متعلق وہ آٹومیٹیکلی وہ حلقے میں وہ ایم این اے نہیں رہے گا اور دوسرا ایم این اے بن جائے گا جس کے حق میں فائنڈنگز آتی ہیں, وہ تو ایگزیکیوٹ بھی ہو جائے گا. اور اگر فرض کرو ایسا نہیں ہوتا اور پرانے اسی لا کے تحت کمیشن بنتا ہے یا سپریم کورٹ کمیشن بناتی ہے, لیکن پھر ان فائنڈنگز کے اوپر سپریم کورٹ چاہے 184(3) کی پروسیڈنگز اور ریڈ ود آرٹیکل 187 وہ ان کو فارغ کر سکتی ہے اور سپریم کورٹ سبسٹیچیوٹ کر سکتی ہے اپنی فائنڈنگز کو, اور ان لوگوں کو وہ حق واپس بھی دلا سکتی ہے, کیونکہ یہ عوام کا حق ہے. یہ صرف پی ٹی آئی کا یا میرا آپ کا صرف حق نہیں ہے, یہ عوام کا حق ہے, حق حکمرانی. وہ کس کو اپنا نمائندہ منتخب کرنا چاہتے ہیں, یہ پورے 25 کروڑ عوام کا حق ہے. اور اس کے اوپر جب ڈاکہ ڈالا جائے گا, اس سے زیادہ امپورٹنٹ کویسچن آف لا انوالونگ فنڈامنٹل رائٹس اور نہیں ہو سکتا. میرا خیال ہے اس وقت ذمہ داری ہے سپریم کورٹ کی. ہمارا 8 فروری کے اوپر پٹیشن ہم نے فوری طور پر فائل کی ہے, آج تک اس کی پٹیشن نہیں لگی. عمران خان صاحب نے بھی اس کے بارے میں, کب فائل ہوئی تھی؟ ہماری ہوئی ہے میرا خیال ہے ہفتے 10 دن کے اندر 15 دن میں ہو گئی تھی. یعنی کہ اس کو تقریباً 2 مہینے ہو گئے ہیں, اس سے زیادہ ہو گئے ہوں گے. دیکھیں نا, مارچ, اپریل, مئی, جون ختم ہونے والا ہے, 4 مہینے ہونے والے ہیں آئی تھنک, اور وہ ابھی تک ہیئرنگ شروع نہیں ہوئی, پہلی ہیئرنگ بھی نہیں ہوئی. اچھا طاہر صاحب یہ بتائیں کہ آج جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے اس کی سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے. میں اوائڈ کرتا ہوں زیر سماعت مقدمات کے میرٹس اور ڈی میرٹس پہ گفتگو نہیں کرتا, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے. فرض کریں کہ اس میں بھی اگر پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف ملتا ہے تو جو مخصوص نشستیں باقی پارٹیوں کو دے دی گئی ہیں وہ واپس ہو جائیں گی, تو اس سے کوئی آپ کی حکومت کو نقصان تو نہیں ہوگا؟ سر ایک تو احمد میر صاحب ہماری حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. دوسرے نمبر پہ یہ جو فیصلہ ایز اے لائر کہہ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا سپریم کورٹ کا, بیکاز دا کیس از سب جوڈس, واٹ ول بی دا ڈیسیژن اور کتنی ریشو کے ساتھ فیصلہ آتا ہے, لیکن ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز ہی نہیں ہے سیٹیں مانگنے کا, کیونکہ یہ کسی پارٹی کے نشان پہ انہوں نے الیکشن ہی نہیں لڑا. اور آرٹیکل 104 الیکشن ایکٹ کا جو ہے ان کو پتہ, وہ کہتا ہے کہ آپ نے الیکشن سے پہلے فہرستیں جمع کرانی ہے, اور ہماری سکروٹنی ہوتی ہے ان سب کی بھی, اور ان پہ بھی 62-63 جو آئین کا آرٹیکل ہے اس کے مطابق سکروٹنی ہوتی ہے. وہ سارا پروسیس ہی نہیں ہوا سر. اور پھر سمبل جو ہے 215 آئین اس کا آرٹیکل الیکشن ایکٹ کا, انہوں نے خود کہا تھا کہ سمبل انہوں نے شرط ڈلوائی تھی 215 جو ہے, اور اگر ان کے پاس سمبل ہی کو نہیں ہے, اور جو صاحبزادہ فضل الدین صاحب کا بیٹا جو ہمارا بھائیوں کی طرح جو الیکشن انہوں نے لڑا ہے, انہوں نے اپنے نشان پہ خود الیکشن نہیں لڑا. ان کے پاس تھا کہ یہ کسی ایسی جماعت کے ساتھ چل جاتے جس طرح علامہ ناصر تھے, جس نے ایک بھی سیٹ اگر اپنے نشان پہ جیتی تو پھر ان کے لیے مشکل نہیں تھا. جو انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا وہاں پہ, وہ دیا انہوں نے پی ٹی آئی کا, اور جب یہ الیکشن میں بہت شامل ہوئے تو وہ سنی اتحاد میں شامل ہو گئی. اچھا ذرا شعیب صاحب آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیں ہمیں کہ آپ بلے کے نشان پہ الیکشن لڑنا چاہتے تھے, کیوں نہیں لڑ سکے آپ بلے کے نشان پہ؟ ہم سے چھین لیا گیا. وہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا, ٹھیک ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا نہیں, پہلے الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا. جس وقت ہم انتخابی نشان سرٹیفکیٹ دینا تھا, اس وقت تک الیکشن کمیشن نے کہا جی آپ نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کا الیکشن ہی درست نہیں ہوا, لہٰذا آپ کی پارٹی الیکشن نہیں لڑ سکتی, سمبل نہیں لے سکتی. لیکن ہم تو کاغذات میں پی ٹی آئی لکھ چکے تھے, ایفیڈیوٹ ڈکلیریشن سب کچھ دے چکے تھے, ہم پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن. اعتراض یہ کیا گیا تھا کہ آپ کی پارٹی میں الیکشن جو ہے اس میں سب بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. بلا مقابلہ ساری پارٹیاں بلا مقابلہ منتخب ہو گئی. 3 الیکشن ہم نے کرائے, تینوں کے اوپر ابھی جو لاسٹ الیکشن ہوا ہے اس کے اوپر بھی ابھی تک ہمیں سرٹیفکیٹ نہیں ملا. ہمیں تو کہا گیا, ہم تو اپنا پی ٹی آئی کا سرٹیفکیٹ لے کر گئے, ہمیں آر او نے کہا کہ آپ کا گوہر تو چیئرمین ہی نہیں ہے, آپ کا کیسے سرٹیفکیٹ ہم ایکسیپٹ کر لیں. ادھر سے سپریم کورٹ نے اس کو اسٹیمپ کر دیا کہ نہیں جی آپ تو الیکشن آپ کو سمبل مل نہیں سکتا. اچھا ہمیں نہیں مل سکتا, ہم نے نظریاتی کا کوشش کی, نظریاتی والے کے ساتھ 2 معاملات آئے. آدھے گھنٹے کے اندر الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ان کا نظریاتی کا ٹکٹ ایکسیپٹ نہ کیا جائے. آپ کو پتہ ہے بعد میں 3 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد اس کو اٹھا کر لے گئے, کڈنیپ کیا اور جا کر کے پریس کانفرنس کرا دی. دونوں صورتوں میں بھی وہ بھی ٹکٹ ایکسیپٹ نہیں ہوا. ہمیں ڈکلیئر کر دیا گیا آپ آزاد ہیں.
میرا اور سلمان اکرم راجہ الیکشن کا کمیشن نے آپ کو ڈکلیئر کر دیا. میرا اور سلمان اکرم راجہ کا پہلے دن سے یہ موقف تھا کہ ہمیں اگر سمبل نہیں بھی ملا تو مگر ہم ہیں پی ٹی آئی کے نامنیز ہیں, پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں, پی ٹی آئی ایک رجسٹرڈ پارٹی ہے, ہم ان کے نمائندے. وہ اتفاق سے زیادہ قانونی ہے میرے سے, وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے. ہائی کورٹ نے کیس بھجوا دیا الیکشن کمیشن میں. الیکشن کمیشن نے کہا گوہر صاحب کا سرٹیفکیٹ آپ نے جمع کرایا, وہ تو گوہر تو چیئرمین ہی الیکٹڈ نہیں ہے, لہٰذا آپ تو انڈیپینڈنٹ ہیں. آرڈر کر دیا. اس کے بعد پھر انہوں نے چیلنج کیا, نہیں کیا, ادارے الیکشن میں پھنسے ہوئے تھے. مگر بات یہ ہے کہ ہم خوشی سے انڈیپینڈنٹ ہوئے, پہلی بات تو یہ. دوسری بات, سنی اتحاد کونسل کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے لکھ کے دیا کہ میں سنی اتحاد کونسل کا چیئرمین ہوں, اس کی طرف سے لڑ رہا ہوں, لیکن الائنس ہے, میں اتحادی ہوں پی ٹی آئی کا. انہوں نے بھی وہی بات کام کیا. انہوں نے کہا جی نہیں, آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. سنی اتحاد کونسل کا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے سنی اتحاد کونسل کا نہ دیا جائے. انہوں نے کہا جی مجھے یا تو بیٹھ دے دیا جائے اگر سپریم کورٹ دیتی ہے, نہیں دیتی ہے تو مجھے آپ شٹل کاک دے دیں. وہاں آج جو بات چل رہی ہے مستقل, وہ کہتے ہیں اس نے کب کہا ہے کہ مجھے آزاد الیکشن لڑایا جائے. وہ تو ایک اپنی پارٹی کے چیئرمین تھے. میں ذرا آپ نے ناظرین اس کو وہ بتا سمبل دیتا ہوں نہیں کہ دیا. آج سپریم کورٹ میں جو ہوا, میں پوری آپ کو ڈیٹیل تو نہیں بتا سکتا, لیکن چند جو اہم نکات ہیں کہ اس کیس میں جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ کاغذات نامزدگی میں انہوں نے کہا کہ میں تحریک انصاف نظریاتی کے ساتھ ہوں اور انہوں نے بطور آزاد امیدوار انتخابات میں حصہ لیا. یہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا. تو جس پہ چیف جسٹس نے پوچھا کہ جس پارٹی کا سرٹیفکیٹ لایا گیا امیدوار کو اس پارٹی سے تصور کیوں نہیں کیا گیا, تو وکیل الیکشن کمیشن نے جواب میں کہا کہ اگر ڈیکلیریشن اور سیاسی وابستگی میچ نہ کرے تو امیدوار آزاد ہوتا ہے. جسٹس عائشہ ملک صاحبہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ امیدوار تو کہہ رہا ہے کہ میں سیاسی جماعت سے منسلک ہوں, امیدوار نے تو نہیں کہا کہ میں آزاد ہوں. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کس قانون کے تحت الیکشن کمیشن کسی کو آزاد امیدوار قرار دے سکتا ہے. پھر منیب اختر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ امیدواروں کو الیکشن کمیشن نے آزاد ڈکلیئر کیا, اب جب امیدوار اپنی پارٹی میں شامل ہونا چاہتا ہے تو الیکشن کمیشن ان کا مذاق اڑا رہا ہے. اور پھر عطر من اللہ صاحب نے کہا کیا ایسا مانا جائے کہ پی ٹی آئی کو انتخابات سے باہر کیا گیا. تو یہ جو ججز کے ریمارکس ہیں, اس سے آپ کو یہ ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جو کیس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا احمد بلال محبوب صاحب, میں نے اصل میں آپ سے صرف ایک ہی سوال جو ہے وہ پوچھنا تھا, لیکن کیونکہ اگر آپ کو پروگرام میں مدعو کیا گیا ہے تو پھر ظاہری بات ہے ساری گفتگو میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں, وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے تھے. میں جو آج چاہ رہا تھا کہ آپ سے پوچھوں وہ بڑا ہی سادہ سا سوال ہے. یہ جو سارا پاکستان میں اس وقت جو ہو رہا ہے اور ہماری آدھی سے زیادہ سیاست جو ہے وہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے ارد گرد گھوم رہی ہے, اور بڑی تعداد میں سیاسی کارکن اور لیڈر جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں. امریکی ایوان نمائندگان جو ہے وہ ہمارے الیکشن پہ قراردادیں پاس کر رہا ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے, اگلے 6 مہینے میں کیا ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ احمد میر صاحب. میرے خیال میں پاکستان میں جو جمہوریت کی صورتحال ہے وہ تو بتدریج کمزور اور لاغر ہوتی ہوئی جمہوریت کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو مستقبل میں بھی ٹرینڈ یہی نظر آ رہا ہے, کیونکہ ہماری جمہوریت کے بنیادی خطرات ہیں یا جو رسک ہیں وہ موجود ہیں. ہماری جمہوریت کے اندر مداخلت رہتی ہے مستقل پچھلے 70 سال سے, اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ تو ہمارے سابق چیف آف آرمی سٹاف بباگ دہل پبلک میں ایڈریس کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں. تو جب تک یہ مداخلت جاری رہے گی جمہوریت تو نہیں پنپ سکتی. یہ جو خرابیاں اس وقت ہوئی ہیں یہ انہی مداخلت کی, مستقل مداخلت کی وجہ سے یہ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں. تو اس وقت یہ جو عدالتوں اور سپریم کورٹ کے چکر اور یہ جو بیرونی ملک سے قراردادیں پاس ہو رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود اندر سے کمزور ہیں. اگر ہم اپنی جمہوریت کو خود درست کر لیں اور مداخلت سے پاک کر لیں تو پھر بتدریج ہماری جمہوریت کمزور ہو بھی تو آہستہ آہستہ بہتر ہوتی چلی جائے گی. لیکن جب تک یہ مداخلت سے پاک نہیں ہوتی یہ مضبوط نہیں ہو پائے گی. یہ میرا اوورآل تجزیہ یہ ہے. لیکن میں ایک بار ایڈ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ یہ جو ابھی آپ نے ریزروڈ سیٹس کے بارے میں پوچھا تھا, بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ کیا اس وقت کوئی ایسی پارٹی جس نے الیکشن نہ لڑا ہو اور وہ وجود میں آ گئی ہو کیونکہ اس کے اندر لوگ شامل ہو گئے ہیں وقت مقررہ کے اندر,
تو کیا اس پارٹی کو صرف اس ٹیکنیکل بنیاد پہ ریزرو سیٹس نہ دی جائیں کیونکہ انہوں نے پہلے شیٹ اپنی لسٹ جمع نہیں کرائی؟ بھائی لسٹ جمع نہیں کرائی، اس وقت وہ پارٹی الیکشن نہیں لڑ رہی تھی، اب ایک پارلیمانی پارٹی وجود میں آ گئی ہے، تو میرے خیال میں ایک لبرل طریقے کے ساتھ آئین کی انٹرپریٹیشن کرنی چاہیے اور ان کو نشستیں دینی چاہیے۔ اچھا، اب جمہوریت کے مستقبل پہ بات ہو رہی ہے، تو جو جمہوریت کا مستقبل ہے اس کا تجزیہ کرنے کے لیے ماضی کے ساتھ ساتھ جو حال ہے اس کا بھی تجزیہ ضروری ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بہت ہی ایک مختلف قسم کی ایک مثال دیتا ہوں کہ اس وقت جو ہماری جمہوریت ہے اس کی کیا صورتحال ہے، اور میں کسی کو اوفینڈ نہیں کرنا چاہتا۔ ایک آج ہی کی مثال ہے، وہ میں آپ تمام قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے بڑی کوشش کی، پچھلے 4-5 دن سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ جب سے بجٹ پیش ہوا ہے بڑی نیگیٹو سٹوریز آ رہی ہیں، تو ہم کو پازیٹیو سٹوری ڈھونڈیں۔ تو ہم نے کچھ کوشش کی، پازیٹیو سٹوری ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ ہماری ایک کورسپونڈنٹ ہے، بہت سینئر کورسپونڈنٹ ہیں، راشدہ شعیب صاحبہ، تو انہوں نے ایک سٹوری نکالی اسلام آباد میں کہ یہ اسلام آباد میں ایک پبلک ٹرانسپورٹ شروع ہو رہی ہے، ایک بس سروس شروع ہو رہی ہے، الیکٹرک بس سروس شروع ہو رہی ہے، اور اس میں یعنی کہ ڈیزل اور پٹرول استعمال نہیں ہوگا، اور بسیں جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچ چکی ہیں۔ اب جب انہوں نے سٹوری جو ہے، ہم نے کہا یہ تو بڑی پازیٹیو سٹوری ہے، یہ اسلام آباد کے لوگوں کے لیے ایک بڑی اچھی خبر ہے۔ جب اس سٹوری کے لیے ہم نے حکومت کا ورژن معلوم کرنے کی کوشش کی، سی ڈی اے کے پاس گئیں وہ، اور اسلام آباد کے جو کرتا کے پاس انہوں نے کوشش کی، کسی نے ان کے ساتھ بات نہیں کی، کسی نے ان کو ٹائم نہیں دیا۔ انہوں نے کہا جی جب تک اس کا افتتاح نہیں ہوتا تب تک یہ سٹوری جو ہے یہ پاکستان کے لوگوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو پازیٹیو سٹوری تھی، اور اس جمہوری دور میں وہ پازیٹیو سٹوری ہم آپ تک پہنچانا چاہتے تھے۔ حکومت کی بیوروکریسی کی طرف سے کوئی تعاون نہیں کیا گیا، لیکن وہ سٹوری ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ راشدہ شعیب کی سٹوری دیکھیے۔ جدید سہولیات سے مزین پہلی بار الیکٹرک بسیں چلیں گی اسلام آباد میں، جس کے 13 فیڈر روٹس اور 216 سٹاپس ہوں گے۔ بس ہر 10 منٹ بعد چلے گی۔ بس سروس ہمارے لیے بہت ہی اچھا اقدام ہے، اس میں ہم ٹچ نہیں ہوتے، عورتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ایزی ہو کے بیٹھتے ہیں، خاص کر اس کے کرائے بھی کم ہیں، اسپیشلی خواتین کے لیے، کیونکہ ان کے لیے باہر نکل کے ٹریول کرنا کانفیڈنس کے ساتھ بہت ایزی ہو جائے گا، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ ہر طرح سے ان کے لیے وہ زیادہ سیف اور زیادہ سیکیور فیل کریں گی۔ بجلی سے چلنے والی یہ بسیں چین سے منگوائی گئیں۔ پہلے مرحلے میں 30 بسیں اسلام آباد پہنچیں، جبکہ 70 کراچی بندرگاہ پر، اور ٹوٹل 160 بسیں اسلام آباد میں چلیں گی۔ ماحول دوست ان بسوں کے چارجنگ پوائنٹس کنونشن سینٹر میں نصب ہیں۔ بس کی چارجنگ 3 سے 4 گھنٹے میں ہو جاتی ہے، جو 200 سے 250 کلومیٹر فاصلہ طے کرے گی۔ بس کی 24 سیٹوں میں مرد و خواتین کے ساتھ 2 نشستیں خصوصی افراد کے لیے مختص ہیں۔ بس سروس صبح 6 سے رات 10 بجے تک جاری رہے گی۔ ڈرائیورز کی ٹریننگ اور آزمائشی ڈرائیو جاری ہے۔ ابتدائی طور پر بسیں 2 روٹس پر چلائی جائیں گی۔ اسلام آباد کے شہری جلد ہی ماحول دوست ان بسوں میں سفر کا مزہ اٹھا سکیں گے۔ کیمرامین سلمان حیدر کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد۔ یہ تھی جی راشدہ شعیب کی ایک خبر، ایک سٹوری، اور اس کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ صرف یہ نہیں کہ تعاون نہیں کیا گیا، کوشش کی گئی کہ یہ ڈیٹیلز ہم آپ تک نہ پہنچا سکیں۔ سندھو صاحب، آخر میں صرف یہ پوچھنا، اس میں ایسی کون سی بات تھی کہ سی ڈی اے والوں سے لے کے اور اسلام آباد کے جو نامی گرامی سیاستدان ہیں وہ کہہ رہے تھے نہیں ہم نے بات نہیں کرنی؟ قومی سلامتی کو خطرہ تھا امیر صاحب، قومی سلامتی کو خطرہ ہے۔ ذاتی طور پہ میں اگر آپ میری رائے پوچھتے ہیں ذاتی طور پہ تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور اس کو اگر پتہ بتانا بھی جائے تو یہ میں آپ صرف بہت شکریہ آپ دونوں کا بھی، اور احمد بلال محبوب آپ کا بھی شکریہ۔ میں نے بتانا صرف یہ تھا کہ اس وقت پاکستان میں جو جمہوریت ہے، کہنے کو جمہوریت ہے، لیکن اس جمہوریت میں جو صحافت ہے وہ اتنی مشکل ہو چکی ہے کہ اگر حکومت کوئی اچھا کام بھی کرتی ہے اور صحافی جو ہیں اس اچھے کام کو اگر اجاگر کرنا چاہتے ہیں، ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کون سا صحافی اور کون سا چینل جو ہے اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، یہ ہمارا پسندیدہ ہے یا نہیں ہے، اور پھر اس کو ایکسیس دی جاتی ہے۔ لیکن ہم نے یہ پازیٹیو سٹوری زبردستی آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔